السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس جگہ پر میں اور مفتی صاحب کھڑے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ بہت ہی تاریخی مسجد ہے جہاں پر ہم اور مفتی صاحب کھڑے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے تھے، خبروں میں پڑھا کرتے تھے؟ یہ مسجد ہے آیا صوفیہ مسجد، اور یہ 1500 سال پرانی مسجد ہے۔ بازنطینی کے زمانے میں یہ مسجد نہیں تھی بلکہ گرجا گھر بنایا گیا تھا۔ پھر 900 سال کے بعد خلافت عثمانیہ میں اس کو مسجد بنا دیا گیا، اور پھر جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو 80-90 سال پہلے تقریباً اس کو جو ہے نا ایک میوزیم بنا دیا گیا، اور پھر ابھی حال ہی میں رجب طیب اردوغان کی حکومت میں اس کو پھر میوزیم ختم کر کے دوبارہ سے مسجد کی شکل میں لا دیا گیا ہے۔ ہم اسی مسجد میں کھڑے ہیں جس کو آیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی ہم مفتی صاحب سے بھی کہیں گے، مفتی صاحب کچھ ناظرین کو بتائیں اس مسجد کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ترکی ملک کے مشہور شہر جس کا اس وقت نام استنبول ہے، اس وقت ہم مفتی صاحب کی رفاقت میں اور معیت میں استنبول کے اس عظیم ہسٹوریکل پلیس پر حاضر ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس مسجد کا نام مسجد آیا صوفیہ ہے۔ حدیث شریف میں استنبول جس کا نام قسطنطنیہ موجود ہے، حدیث شریف میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مسند احمد شریف کی روایت ہے، حدیث شریف کے راوی ہے بشیر بن سحیم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے، روایت فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطِنِیَّةَ، کہ تم لوگ، صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ تم لوگ قسطنطنیہ کو ضرور بھی ضرور فتح کرو گے اور یہ تمہارے کنٹرول میں آئے گی۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اور اس قسطنطنیہ کا جو امیر ہوگا وہ بیسٹ اور اہم ترین بہت اچھا امیر ہوگا، اور اس کا جو لشکر ہوگا وہ بہت عمدہ لشکر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کا تذکرہ اور اس مسجد، اس جگہ کا تذکرہ حدیث پاک میں فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ جذبہ تھا کہ وہ مسجد ہمارے ذریعے مسلمانوں کے زیر نگی آئے، مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے دور میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کی امارت میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہ یہاں پر حاضر ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اور اسی قافلے میں ایک عظیم ترین ہستی، میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کا نام زید بن خالد یہ اصل نام ہے، تو وہ بھی اس جماعت میں موجود تھے، اور انشاءاللہ ہم ان کے مزار کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ تو بہرحال بعد میں ایک طویل زمانے کے بعد یہ ایک لمبی مدت تک یہ جگہ عیسائیوں کا گرجا گھر رہی، ان کا معبد رہی، ان کی عبادت گاہ رہی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت، ایک دور آیا، محمد بن فاتح کے نام سے ایک بادشاہ آئے، اور ایک بڑی تعداد کا یہی کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جس امیر کا تذکرہ فرمایا ہے یہ وہی امیر ہے جن کو محمد بن فاتح کہا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ انہی کے ہاتھ پر یہ قسطنطنیہ فتح ہوا، اور یہ مسجد انہی کے دور میں مسلمانوں کے پاس آئی، اور گرجا گھر اور عیسائیوں کی عبادت گاہ سے اس کو مسجد میں بدلا گیا۔ ایک اہم بات اس وقت ہم یہاں مفتی صاحب عرض کرنا چاہیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے کہ یہ گرجا گھر تھا، دوسروں کی عبادت گاہ تھی، تو اس وقت کے بادشاہ نے اس پر گویا ناجائز قبضہ کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، صحیح تاریخ اور ہسٹری پڑھی جائے گی تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس گرجا کو پیسے دے کر خریدا تھا، اور پھر اس عبادت گاہ کو گرجا گھر سے مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کتنا خوبصورت اور خوشنما منظر ہے۔ مفتی صاحب ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، یہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھا ہے، یہ اللہ لکھا ہے، یہ خوشنما منظر تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں
اس کے پیچھے ایک راز یہ بتانا ہے کہ اس کے پیچھے جب یہ عیسائیوں کا گرجا گھر تھا اس وقت اس کے پیچھے ان کے قول کے اعتبار سے، ان کے زعم کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوٹو، حضرت مریم کے فوٹو، وہ سب چیزیں اس کے پیچھے تھی، تو اس کو چھپانے کے لیے اس طرح اس جگہوں پر یہ کام کیا گیا ہے۔ وہ ان کی جو یادگار تھی اس کو اس طرح توحید میں بدلنے کے لیے اور یہ مبارک نام لگا دیے گئے۔ چاروں خلفاء کے نام بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر حضرت ابوبکر، ادھر جو ہے وہ حضرت علی، میں انشاءاللہ پیچھے سے دکھاؤں گا۔ اور مفتی صاحب حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1500 سال پرانی مسجد ہونے کے بعد بھی اسی آن بان شان کے ساتھ یہ مسجد کھڑی ہے۔ اور ایک چیز اور میں نے نوٹ کی تھی کہ یہ مسجد جتنی پرانی ہو رہی ہے نا، دیکھیں آپ وہ چیزیں پرانی ہو رہی ہیں لیکن اسی پرانے پن میں اس کا حسن جو ہے اور گہرائی کے ساتھ نکل کے آ رہا ہے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ جتنی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے اتنی اور خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد واپس ان کے قبضے میں چلی گئی، اور ابھی 2-4 سال پہلے، 1.5 سال پہلے یہ آیا صوفیہ مسجد میں۔ اس وقت کے ترکی کے جو پرانے صدر اور نئے صدر دونوں وہی ہیں، حافظ جناب طیب رجب اردوغان، ان کی دعاؤں، ان کی محنتوں کے ثمرے میں یہاں پھر 100 سال کے بعد بتایا جاتا ہے تقریباً اذان زندہ ہوئی، اور یوٹیوب پر ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا پر وہ منظر موجود ہے جو اہل ترک کے لیے ایک تاریخی اور ہسٹوریکل ڈے تھا اور تاریخی دن تھا، جس میں بہت اہتمام کے ساتھ اذان ہوئی، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور پھر دوبارہ اس کو مسجد کی شکل میں دوبارہ آباد کیا گیا۔ تو ناظرین آپ دیکھیے اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوئیے، فائدہ اٹھائیے۔ اور اس بار تو تراویح بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ، لوگوں نے تراویح پڑھی اور نمازیں پڑھی، ہم بھی یہاں انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں، اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں۔ اور پیغام یہی دینا چاہیے مفتی صاحب اس موقع پر، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، کبھی ایسی تاریخی جگہ پر ہم پہنچتے ہیں تو بس یہ ہے کہ بھائی دیکھ کر چلے گئے، یہ صرف دیکھ کر جانے کی چیز نہیں ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ایسی تاریخی مسجد دیکھنے کے لیے ہم جائیں تو وہاں پر 2 رکعت ضرور پڑھ لیں، تحیۃ المسجد کے عنوان سے، اور اس نیت سے ضرور 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور ادھر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ادھر حضرت حسین، حضرت حسن، اور ماشاءاللہ تمام جو خلفاء ہیں ان کا نام یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور جب آپ دروازے سے دیکھیں گے نا پیچھے سے بالکل، تو اتنا خوبصورت ویو آتا ہے کہ بس میں تو دروازے سے مفتی صاحب جب دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت والی کوئی جگہ میں انٹری ہونے والی ہے۔ دیکھیں جتنا میں پیچھے جا رہا ہوں اتنا یہ آپ کو خوبصورت ویو نظر آئے گا۔ مفتی صاحب ایک بار سامنے کھڑے ہو جائیں گے تھوڑا سا، مفتی صاحب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پیراڈائز میں آ گئے، جنت میں آ گئے۔ اور اس کی یہ گولڈن لائٹ ہے مفتی صاحب، حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں ماشاءاللہ، بالکل ہے نا، طبیعت خوش ہو گئی، پورے دن کی تھکان اتر گئی ہم۔ جی جی بالکل، ہے نا۔ اوہو، کاش کہ اس کو اٹھا کے میں فیروز آباد لے جا سکتا ڈپلیکیٹ بنا کے، تو مزہ آ جاتا۔ اس وقت مفتی صاحب ایک بات اور بھی ہے، اب ذرا مجھے تو لے لیں آپ بیچ میں۔ جی جی، میں نہیں آیا ابھی تک، پھر میں بات بولوں گا۔ ایک بات یہ بھی ہے، میں بتانا چاہ رہا تھا مفتی صاحب کہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت جو ہے کوئی اتنے بڑی بڑی مشینیں نہیں تھیں اور ایسے زبردست ٹائل نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا لمبا چوڑا مفتی صاحب ایک وسیع اور بڑی جگہ میں اور اتنا اونچائی کے ساتھ یہ جو اس کا لینٹر پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں 1500 سال گزرنے کے بعد بھی کیسے ان کے مفتی صاحب آرکیٹیکچر ہوں گے اور کیسا دماغ لگایا گیا ہوگا کہ خوبصورتی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آخر میں ایک دعا، اتنے مبارک قدم پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور جس طرح آج یہاں نعرہ توحید بلند ہو رہا ہے، تا قیامت یہاں اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں زندہ رہیں، ایسی دلی دعا ہے۔ السلام علیکم۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، 10 منٹ میں بہت ساری علم کی باتیں مفتی صاحب نے میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہیں، کچھ رہ گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کمنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔